السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الدرس السابع، ساتواں سبق۔ یہ ساتواں سبق بھی حول الطعام ہے، یعنی دو سوال و جواب کرنے والے کھانے کے بارے میں، لنچ وغیرہ کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دو سوال و جواب کرنے والیاں جو ہیں عائشہ اور مریم ہیں، اور جیسے دو سہیلیاں اسکول میں ہوتی ہیں یا مدرسے میں ہوتی ہیں اور لنچ ٹائم ہو جاتا ہے تو وہ پھر ایک دوسرے سے یعنی کہ سوال و جواب کرتی ہیں، تو اسی کے متعلق یہ حوار اور یہ مکالمہ ہے۔ تو پہلے عائشہ یعنی مخاطب ہوتی ہے مریم سے، عائشہ: اسعدتی صباحا یا اختی مریم، اسعد اللہ ایامکی یا صدیقتی۔ پہلے بھی یعنی کہ یہ بات آ چکی ہے کہ اسعد یسعد یہ کسی کو یعنی کہ دعا دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی کو اچھی حالت میں رہنے کی دعا دینا کہ اللہ آپ کو اچھی حالت میں رکھے، تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر عائشہ کہتی ہے مریم کو کہ اسعدتی صباحاً، کہ آپ کی صبح اچھی ہو اے میری بہن۔ تو مریم جواب میں کہتی ہے اسعد اللہ ایامکی یا صدیقتی، کہ اللہ آپ کے دنوں کو اور آپ کے یعنی احوال کو اللہ یہ میری دوست اچھا رکھے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو دعا دے رہے ہیں لفظ اسعاد سے، اور ماضی کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ دعائیہ جو جملے ہوتے ہیں وہ ماضی کے جملوں سے اور ماضی کے حروف سے یعنی کہ ان کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر عائشہ سوال کر رہی ہے مریم سے کہ هل جئت بالطعام اليوم من بیتک، هل جئت بالطعام اليوم من بیتک؟ تو مریم کہتی ہے نعم جئت به ولکنه قلیل۔ یعنی عائشہ کہتی ہے حل کیا تم آج کھانا لائی ہو اپنے گھر سے؟ تو مریم کہتی ہے جی ہاں میں لائی ہوں بھی کھانا، لیکن ولکنہ قلیل، لیکن وہ کھانا وہ لنچ کیا ہے تھوڑا ہے۔ اب یہاں پر جاء یجیء، جاء یجیء یہ یعنی کہ لازم ہے، یعنی کہ آنا، لیکن جب یہ با حرف جر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جب اس کا صیغہ با حرف جر آتا ہے تو اس وقت پھر یہ متعدی کے معنی میں ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر جیسے عائشہ نے کہا ہے، پوچھا ہے حل جئتی بالطعام، تو یہاں مراد یہ ہوگی کہ کیا تم کھانا لائی ہو، لانا، اب یہاں آنا نہیں لانا، حل جئتی بالطعام۔ مریم نے بھی ویسے ہی جواب دیا کہ جی ہاں جئت بھی، ہاں میں کھانا لائی ہوں، لیکن وہ تھوڑا ہے۔ اب عائشہ پوچھتی ہے یعنی کہ اس کو اس نے یہ کہا تھا کہ وَلَكِنَّهُ قلیل، کہ وہ کھانا تھوڑا ہے، تو عائشہ کہتی ہے مَا لَكِ بَخِيلَةً هَلْ تَخَافِينَ أَنْ آكُلَ مَعَكِ، یعنی تم کتنی کنجوس ہو، مَا لَكِ بَخِيلَةً یعنی تم کتنی کنجوس ہو، کیا تم اس بات سے ڈرتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ کھا لوں گی، ان آکل معکی، میں تمہارے ساتھ کھا لوں گی۔ تو مریم کہتی ہے یا اختی انا اخبرتک فقط عن مقدارہ، یعنی یہ میری بہن میں نے آپ کو صرف کھانے کی مقدار کے بارے میں بتایا ہے، یعنی یہ میرا ہرگز یعنی کہ بتانا مقصود اس سے یہ نہیں تھا کہ میں اکیلے کھاؤں گی آپ کو نہیں کھلاؤں گی، میں نے صرف کھانے کی مقدار کے بارے میں آپ کو خبر دی ہے۔ تو عائشہ نے جب یہ یعنی سخاوت والا یہ کلام سنا تو اس نے یعنی کہ مریم کو دعا دیتے ہوئے کہا اشکرو کی، یعنی میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اللہ آپ کے کھانے میں برکت دے، بارک اللہ فی طعامکی،
اللہ آپ کے کھانے میں برکت دے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ تو مریم جواب میں کہتی ہے بورک لکی فی القول والعمل والمال، یعنی بورکا جیسے بھی پیچھے بتا دیا کہ جو بھی دعائیہ جملے استعمال ہوتے ہیں وہ ماضی کے صیغوں سے یعنی کہ تعبیر کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر مریم عائشہ کو دعا دیتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ کو برکت دی جائے، آپ کی گفتار کلام میں، آپ کے عمل میں، آپ کے مال میں یعنی کہ برکت دی جائے۔ اب ایسا عائشہ پوچھتی ہے مریم سے کہ آپ جو کھانا لائی ہو وہ کیا ہے؟ ما ہوا طعامکی، یعنی آپ کا کھانا کیا ہے، کھانے میں آپ کیا لائی ہو؟ تو مریم کہتی ہے اظن الارز مع مرق الدجاج، اظن میرا گمان ہے، میرا خیال ہے۔ اظن کی جگہ اتخیل بھی استعمال ہو سکتا ہے، اتخیل خیال سے، کہ میرا خیال ہے الارز چاول کو کہتے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ میری والدہ نے جو لنچ دیا ہے وہ چاول ہے مرغی کے شوربے کے ساتھ، مرغی کے سالن کے ساتھ۔ الارز چاول کو کہتے ہیں، مرق شوربے کو کہتے ہیں، اور الدجاج یعنی یہ چکن مرغی کو کہتے ہیں۔ تو اظن الارز مع المرق الدجاج، یعنی چاول ہیں مرغی کے شوربے کے ساتھ۔ وانتی، اور یعنی کہ مریم پوچھ رہی ہے عائشہ سے آپ کیا کھانا لائی ہو؟ تو عائشہ کہتی ہے طعامی هو لحم البقر، کہ میرا کھانا وہ گائے کا گوشت ہے، یعنی میں تو بڑا گوشت لائی ہوں۔ لحم البقر بڑا گوشت، اور لحم الغنم چھوٹا گوشت، گائے کا گوشت، بکرے کا گوشت۔